بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع و پیروی اور میری تابعداری کرو۔ اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنہار اور خوب رحم فرمانے والا ہے۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمتیں، پاکی اور بے عیبی سب اس اللہ رب العالمین ذات واحد اور معبود برحق کے لیے ہیں، جو اپنی ذات و صفات میں اکیلا اور بے مثال ہے۔ اس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں، نہ تو اس کی ذات میں اور نہ اس کی کسی صفت میں اور نہ اس کے افعال میں۔ وہ ہر لحاظ سے یکتا و بے مثال ہے۔ بعدہ درود و سلام اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس نبی محترم پر، جس نبی کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اس محترم نبی پر، جن کو انسانیت کی ہدایت کی فکر اپنی جان سے زیادہ تھی۔ درود و سلام اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس نبی پر جن کو ہماری بخشش کی فکر ہم سے زیادہ تھی، جو رات رات بھر جاگ کر کے اللہ سے ہماری اور آپ کی بخشش کی بھیک مانگا کرتے تھے۔ درود و سلام اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس نبی محترم پر، جس پر خود اللہ تعالیٰ صلاۃ و سلام بھیجتا ہے، فرشتوں کے بیچ آپ کی تعریف اور مدح کرتا ہے۔ درود و سلام اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس نبی پر، جس پر فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، اللہ سے آپ کے درجات کی بلندی اور آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ جس نبی کی شان کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا، جس نبی کو ہماری ہدایت کی فکر، ہماری مغفرت کی فکر اپنی جان سے زیادہ تھی، اس نبی کے کچھ حقوق ہم پر ہیں۔ جب تک ہم ان حقوق کو ادا نہیں کریں گے، ہم سچے آپ کے امتی نہیں ہو سکتے، نہ ہی آپ کے سچے پیروکار ہو سکتے ہیں، نہ ہی آپ سے سچی محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ ان حقوق میں سے پہلا اور بنیادی حق یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی اور آپ کی تابعداری کی جائے اور آپ سے محبت کی جائے، ایسی محبت جس میں کوئی بٹوارا نہ ہو، ایسی محبت جس میں کوئی تخصیص نہ ہو، جس نبی سے محبت اپنی جان سے زیادہ ہو۔ جب تک ہم اپنی جان سے زیادہ اس نبی سے محبت نہیں کریں گے، اپنے آل و اولاد سے زیادہ محبت نہیں کریں گے اور اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت نہیں کریں گے اور دوسرے تمام خیش و اقارب سے زیادہ محبت نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کے یہ بات بیان فرمائی ہے، قسم کھا کر کے۔ انسان کی جان سے بڑھ کر کے زیادہ کوئی چیز عزیز اور پیاری نہیں ہے۔ آپ پر ایمان لانے والے اپنی جان سے زیادہ محبت کریں رسول سے، تب ایمان پورا ہوگا، تب اللہ کے رسول سے ہم سچی محبت کرنے والے ہوں گے۔ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، مسلمان اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، ہر دور کے مسلمانوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے، لیکن اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ جب تک دعوے کی دلیل اور پروف نہیں ہوتا ہے، دعوے دار کو سچا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کی کچہریوں میں، عدالتوں میں فیصلے اسی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ تمہارا اگر یہ دعویٰ ہے تو تمہارے دعوے کی دلیل اور حجت کیا ہے، پروف کیا ہے، تم اپنے دعوے کی دلیل پیش کرو۔ اگر دعوے کی دلیل نہیں پیش کر پاتا ہے تو دعویٰ کرنے والا ہار جاتا ہے۔ شریعت کا بھی یہی اصول ہے، ہمارے دین کا بھی یہی اصول ہے۔ جتنے لوگ ابھی اس مسجد میں جمعے کا خطبہ آج سن رہے ہیں اور جہاں تک اس خطبے کی آواز پہنچ رہی ہے وہ سب اس بات کو دھیان سے سنیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس مسجد میں اگر جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، ہم رفع الیدین کرتے ہیں نماز میں، آمین بالجہر کرتے ہیں، زور سے آمین پکارتے ہیں، تو ہم اللہ کے رسول سے بڑی سچی محبت کرنے والے ہیں، یہ نہ سمجھیں۔ یہ غلط فہمی کہیں ہماری ہلاکت کا ذریعہ نہ بن جائے کل قیامت کے دن۔ ہم اللہ کے رسول سے اگر محبت کرتے ہیں تو اس محبت کی دلیل کیا ہے، یہ کون بتائے گا؟ دلیل کون بتائے گا؟ اللہ بتائے گا یا اس کے رسول بتائیں گے؟ اللہ کے رسول کے پاس کچھ لوگ آئے، ذرا دھیان سے سنیے گا، اللہ کے رسول کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے بیان کیا اور یہ دعویٰ پیش کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کا اظہار ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے، اللہ کے بعد رسول سے۔ یہ دعویٰ کرنے والے اللہ کے رسول سے آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں،
لیکن ہم اس کو کیسے پرکھیں؟ اللہ کے رسول کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اللہ کے رسول کے پاس کوئی جواب نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اس کے بارے میں کچھ بتایا نہیں تھا۔ جبریل امین وحی لے کر قرآن کریم کی آیت لے کر کے اترتے ہیں، اور آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ اعلان کرواتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دو جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، فَاتَّبِعُونِی، تو آپ ان سے کہو کہ اے اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والے لوگوں، میری پیروی کرو، میری تابعداری کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو اور میرا فالو کرو۔ آیت کے اس ٹکڑے سے یہ پتہ چلا کہ محبت کی دلیل اتباع اور پیروی ہے، تابعداری کرنا ہے۔ بغیر تابعداری کے، رسول کی تابعداری کے بغیر، رسول کی اتباع و پیروی کے بغیر، رسول کا کہا مانے بغیر، نہ تو دعوی محبت الہی پورا، نہ دعوی محبت رسول پورا۔ دونوں محبتوں کی دعویٰ غلط ہے۔ پہلے پیروی کر کے دکھاؤ، اتباع کر کے دکھاؤ، رسول کا کہا مان کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے، تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کس کی پیروی کرو؟ رسول کی۔ رسول سے جب محبت ہوگی تو بدرجہ اولا رسول کی پیروی کرنا لازم آئے گا۔ بغیر پیروی کے محبت نہیں، اور بغیر محبت کے اتباع و پیروی بھی نہیں، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں، محبت بھی اور اتباع و پیروی بھی۔ جب بندہ ایسی محبت کرنے لگتا ہے رسول سے، جس محبت کی دلیل وہ فراہم کرتا ہے اپنے عمل سے، اپنے گفتار سے، اپنے کردار سے، اپنے ویوہار سے، اپنی زندگی کے حالات سے، تو رسول سے ایسی محبت کرنے والوں کے لیے بشارت و خوشخبری ہے کہ رسول کے ساتھ جنت میں تم رہو گے، رسول کی صحبت اور سنگت تمہیں جنت میں حاصل ہوگی۔ المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا جس سے اس کو محبت ہوگی، جس سے اس کو محبت ہوگی۔ چھوٹا سا جملہ ہے، بڑا چھوٹا، یہ حدیث پچھلے ہفتے بھی سنائی گئی تھی، بہت بنیادی اور اصولی بات ہے۔ جوامع الکلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، کم الفاظ میں، کم لفظوں میں زیادہ معنی والی باتیں بیان کرنا، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ ہم اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے کیا نہیں کچھ کرتے ہیں۔ اچھا خاصا نمازی دوست کے یہاں شادی بیاہ ہے، کوئی کام ہے تو نماز قربان کر دیتا ہے دوستی کے تقاضے پورے کرنے میں۔ ہر آدمی یہ غور کر لے کہ اس کا محبوب کون ہے اور کیسا ہے۔ آج کل کے نوجوان فیشن پرستی کے اس زمانے میں، نوجوانوں کو تو چھوڑیے، بڑے بوڑھوں کو دیکھ لیجئے، زندگی بھر داڑھی چھلائیں گے۔ کس کی محبت ہے یہ؟
مسجد میں 10 روپے ہفتہ واری دینے میں کلیجہ پھٹتا ہے، نائی کو داڑھی چھلانے میں 50 روپے ہفتہ دیں گے، اور رسول سے محبت کا دعویٰ۔ ہیئر کٹنگ، بال کٹنگ میں کس کا اسٹائل چل رہا ہے؟ نوجوانوں کس سے محبت کر رہے ہو؟ تمہاری محبت کا محور اور مرکز کوئی کھلاڑی ہے، کوئی فلمی ہیرو ہے، دنیا کا کوئی لچا لفنگا آوارہ بدقماش عیاش قسم کا آدمی ہے جس کے فیشن اور جس کی سیرت اور جس کے طرز زندگی کی تم نقالی کر رہے ہو اور محبت کا دعویٰ کرتے ہو رسول سے؟ 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو بڑے بڑے اشتہار، ہورڈنگ، پوسٹر لگائے رہتے ہیں ہماری طرف سے عید میلاد النبی کی مبارکبادی۔ ان اچنگوں اور لفنگوں کی آپ تصویر دیکھیے، کیا وہ رسول کو وہ شکل وہ چہرہ دکھا کر کے خوش کر سکتے ہیں؟ ہر آدمی اپنے انجام پر غور کرے۔ میں صرف ان کی بات نہیں کرتا، اپنی بھی بات کر رہا ہوں۔ المرء مع من احب، کس سے محبت ہے؟ اگر محبت ہے رسول سے تو تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ جو نیکیاں آسانی سے کر سکتے ہو، جس پر کوئی پابندی نہیں، وہ بھی تو نہیں کر رہے ہو۔ جس سنت پر آسانی سے عمل کر سکتے ہو، اس پر بھی جب ہمارا عمل نہیں تو پھر بڑی بڑی باتیں اور بڑی بڑی سنتوں پر ہمارا عمل کہاں سے ہوگا؟ حضرت انس کہتے ہیں صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کے اس فرمان سے جتنی خوشی ہوئی، المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ رسول کے اس فرمان سے جتنی خوشی ہوئی ہم لوگوں کو، اتنی خوشی اور کسی بات سے نہیں ہوئی تھی۔ کیوں خوشی ہوئی؟ رسول جنت کے اعلیٰ اور اونچے مقام پر ہوں گے، ہم رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں تو ہم بھی رسول کے ساتھ جنت کے اعلیٰ اور اونچے مقام پر ہوں گے۔ اللہ سے محبت، رسول سے محبت کا دعویٰ صرف زبانی نہیں، رسم و رواج کو نکال کر کے نہیں، کچھ اپنی طرف سے چیزیں پیدا کر کے نہیں، بلکہ اتباع رسول، فاتبعونی، اللہ نے اعلان کروایا اپنے رسول کی زبان سے، میری پیروی کرو، میری پیروی کرو۔ رسول کی پیروی میں ہم لوگوں نے صرف جمعے کی نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیا ہے۔ کہاں 5 وقت کی نمازیں، کہاں 5 وقت کی نمازیں، اور کہاں دعوی رسول، کہاں دعوی رسول محبت، رسول سے محبت کا دعویٰ ہے؟ کوئی تال میل ہے؟ کوئی جوڑ ہمارے عمل اور کردار کا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 سے آنے والے مسلمان نبی کی خدمت میں، جن کے دعوی محبت میں کوئی شک نہیں، جن کے عمل میں کوئی شک نہیں، جن کے ایمان میں کوئی شک نہیں، جن سے اگر خلاف سنت یا گناہ کا کوئی کام ہوتا تو تڑپنے لگتے تھے، تڑپتے، رو دھو کر اللہ سے توبہ کر کے اس کو معاف کرواتے تھے اللہ سے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن اس محبت کو ہم پرکھیں گے کیسے؟ اللہ نے جواب دیا، کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، میری تابعداری کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، آگے نہ چلو۔ آگے چلنے کا کیا مطلب ہے؟ دین میں نئی نئی باتیں ایجاد نہ کرو، اپنی طرف سے دین میں نئے نئے کام پیدا نہ کرو جو ہم نے نہیں کیا، ہمارے بعد صحابہ نے نہیں کیا،
وہ دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب یہی ہے، جو کام دین کا نہیں ہے اگر اس کو تم کر رہے ہو اپنے طور پر تو کر لو، گناہ کا کام ہے، لیکن اس کو دین کا کام مت سمجھو، دین کا حصہ نہ بناؤ، کیونکہ اس کام کو اگر تم نے دین کا کام سمجھ لیا اور دین کا حصہ بنا لیا تو یہ بدعت ہے، جس بدعت سے شیطان دوسرے تمام گناہوں سے بڑھ کر کے خوش ہوتا ہے، جس بدعت کی وجہ سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اس سے تو کم سے کم بچو۔ اگر نیکیاں نہیں کرتے ہو، نماز کے پابند نہیں ہو، تھوڑی موڑی جو نیکیاں کرتے ہو ان کو کیوں برباد کرنے پر تلے ہو؟ ان کو تو کم سے کم بچاؤ۔ صرف شرک سے نیکیاں برباد نہیں ہوتی، صرف کفر سے نیکیاں برباد نہیں ہوتی، بلکہ بدعت سے بھی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور اللہ کے رسول کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کرنے سے بھی نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ یہ 4 گناہ کے بڑے بڑے کام ہیں جن سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اتباع و پیروی کی جائے۔ جب ایسی محبت ہوگی تو رسول کی صحبت و سنگت کہاں نصیب ہوگی؟ جنت میں نصیب ہوگی۔ لیکن محبت کرو اور اپنے محبت کے پروف میں اپنے عمل کو پیش کرو، اپنے کردار کو پیش کرو۔ صحابہ کو کیا تڑپ تھی جنت میں آپ کے ساتھ رہنے کی، وہ پچھلے ہفتے ایک صحابی کا ارمان سنایا تھا، جس کا جواب اللہ نے دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ جنت میں نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ کے ایک بڑے خاص خادم ہیں، خادم جس کو ہم لوگ اردو میں ترجمہ کر دیتے ہیں نوکر، اور لفظ نوکر گھٹیا معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بڑی سختی کا ویوہار کیا جائے، ناانصافی کی جائے، ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے، اس کا حق مارا جائے، اس کو ڈانٹا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نوکر ہے۔ اللہ کے رسول کی جو خدمت کرتا اللہ کے رسول اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک دن اس صحابی سے جس کا نام ربیعہ بن کعب ہے، اے اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ ربیعہ مانگو، مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہاں تک ان لوگوں کی نظر جاتی تھی، ان کو محبت کیسے تھی رسول سے، ذرا یہ دیکھیے۔ تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت اور سنگت مانگتا ہوں۔ بہت باتیں اس جملے پر کہی جا سکتی ہے، لیکن اب وقت چونکہ کم ہو رہا ہے۔ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اپنی اس آرزو اور پوری کرنے کے لیے تم خوب کثرت کے ساتھ سجدے کرو۔ سجدہ نماز میں ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ رہنے والا صحابی ہے، رات بھی آپ کے ہاں وہ گزارتا، 5 وقتہ نمازوں کے پابند، تہجد کے پابند، اس سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اور سجدے کرو۔ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ 5 وقت کی نمازیں جب ہم نہیں پڑھتے ہیں تو ہمارے سجدے زیادہ ہوں گے یا کم ہوں گے؟ نفل ہم کہاں سے پڑھیں گے؟ یہ نیکی تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہر شخص کر سکتا۔ اللہ نے سب کو صحت اور تندرستی دی، اللہ صحت اور تندرستی کو قائم رکھے اور بیماروں کو اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے۔ نبی کی سنگت اور صحبت، اگر جنت تک ہم چاہیں تو آپ سے سچی محبت کریں،
اور اس محبت کے دلیل کے طور پر اپنا عمل اور اپنے کردار کو پیش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کا سچا پیروکار اور اپنے نبی سے سچی محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرمائے۔ جن بھائیوں نے اپنے گھر کے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، ان تمام بیماروں کو اور دوسرے تمام بیماروں کو اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے۔ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ بچائے بیماریوں سے، پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے۔ یقیناً وہی ہماری حفاظت فرمانے والا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔